اللہ کے رسول سرہ تسر الناظرین، یہ ہے نا دیکھنے والا خوش ہو جائے، کھل جائے. یہ قرآن کا لفظ بھی تسرو ہے، اسی سے سرہ ہے. سرہ سر النبی، رسول اللہ ہنس پڑے، خوش ہوئے، کھل اٹھے کہ اچھا کیا ابو بکر نے اور اس جگہ علی بیٹھی آ کے. اور پہلے جو زبان سے موتی جھڑے تو کیا فرمایا؟ فرمایا اہل الفضل اولا بالفضل، فضلہ والیانو فضلہ والی تے جان دے. اب میں آپ کو کیا کہوں کہ امریکہ آ کے آپ کیا ہو گئے، ورنہ پورا پاکستان اس پر سبحان اللہ کہتا ہے. آپ کو اللہ نے پتہ نہیں کون سی ٹھنڈ لگا دی ہے، زور سے کہو سبحان اللہ. آل الفضل وہ انہوں راہ نہیں دے یار، تھوڑی دیر بعد اس اوپر رکھ دے. تو رکھی ہم نے وہ پھر ڈیب ہوتی ہے، انہیں نال ہوتے ہیں چادر ہی تیز. اہل الفضل اولا بالفضل، فضلہ والے دے قریبی ہوندے نے. تے ہن اگلا لفظ سمجھنا، لا یعرف لأہل الفضل فضلہم الا اہل الفضل. حضور فرماتے ہیں اہل فضل کی فضیلت کو پہچان نہیں سکتا مگر وہی جو خود فضیلت والا ہو. یہ حضور کا جملہ آقا کریم کا، یہ آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں. جب ہم انبیاء کی فضیلت بیان کرتے ہیں نا تو لوگ سکڑ جاتے ہیں. یہ کوئی جلسہ ہے، یہ کوئی موضوع ہے، موضوع کے ہمیں ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے یہ عرش سے اونچی باتیں کرتے ہیں، ہمیں آج تک نہانا نہیں آتا، آپ ان کو نہانے کا طریقہ بتائیں. میں کہا مولوی شرم کر، کتنی عمر ہی آدھے کو 70 سال ہے، میں کہ ہن نہانے دی تے لوڑ بھی کوئی نہیں. آپ پہ پھٹے دے تے وہ نہان گے 17 سال ہے، مجھے نہیں پتا وہ نہانے کا طریقہ کی. اب ہم میلاد شریف کا جلسہ کرتے ہیں، اتنا بڑا اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو نہانے کا طریقہ بتائیں. سانو اکھے وضو کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، سانو عرش کو اتنیاں گلاں دستے ہیں. میں کہا کروا میں بھی وضو ہی رہا ہوں، پر ان اعضاء کا نہیں، قلب کا وضو کروا رہا ہوں ذکر مصطفیٰ کے ساتھ. طہارت سے قلب ہو لینے دے، اعضاء کی، اعضاء کا وضو بھی ہو جائے گا. لا یعرف لأہل الفضل فضلہم، حضور فرماتے ہیں تم کیوں پڑھتے ہو مشدی. فضل والے کی فضیلت سن کے کمینہ ہمیشہ سکڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے. اور فضل والے کا فضل مانتا وہی ہے جس پر رب کا فضل ہوتا ہے. اور یہ تو اتنے برے ہیں. اور علماء نے کیا لکھا سن لو، تفسیر سابی مالکی کا حوالہ پیش کرو. من استخف بجنابہ، جو شان رسالت چھپائے، بیان نہ کرنا چاہے، نہ سننا چاہے، اور نہ ہی اس کی طبیعت ڈگے اس بات پر کہ فضائل مصطفیٰ بیان ہوں. فرمایا من استخف بجنابہ، استخفاف کرتا ہے شان رسالت کا، کلمہ پڑھتا بھی ہو تو ہوا کافر ملعون فی الدنیا والآخرہ. وہ نام کا کلمہ پڑھتا ہے منافق، دنیا و آخرت میں اس پر لعنت ہے. اور مومن کون ہے؟ فرمایا تعظیم النبی بجماع انواع التعظیم امر مستحسن سمن الوہیہ. اور مومن کی شان یہ ہے ہزاروں قسم سے اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، رکتا ہے تو صرف ایک بات سے جس سے حضور نے روکا کہ مجھے الہ نہ کہنا، مجھے رب نہ کہنا. رب اور الہ کے بعد جتنی شانیں ہیں رب نے ان کا مظہر مجھے بنا کے دی. شان پاک کی تعظیم. اور فضائل کا موضوع ایک صاحب مجھے کہنے لگے
کن موضوعات پر آپ بولتے ہو؟ آپ کو کہتے ہو یہ بڑے بڑے مولوی ہیں تو سیرت کیوں نہیں بیان کرتے آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ سچ بولا کرو؟ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ طمع نہ کیا کرو؟ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ فریب نہ کیا کرو؟ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ تکبر نہ کیا کرو؟ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے کہا اگلی بات بھی بتانا نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے کہا مولوی جی ذرا تھوڑی سی سیرت اور بیان کرنا۔ مولانا ایک بات یہ سنانا کہ جب خالد ابن ولید کو سرکار نے سیف اللہ کو، اللہ کی تلوار کو جنگ پر بھیجا تھا تو کیا نصیحت کی تھی ذرا وہ بھی سنانا۔ میں نے کہا مولوی جی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی بیان کرنا کہ حضور قصواء اونٹنی پر جب حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے کیا لفظ بولے تھے ذرا وہ بھی سنانا۔ اس زمانے میں مولوی صاحب سیرت کے اس باب سے ذرا پریشان ہیں۔ میں نے کہا بیان کرو، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سیرت کا یہ خطبہ بھی سناؤ ہمیں۔ کہتے ہیں ابھی نہیں سناؤں گا۔ میں نے کہا سیرت ہے حضور کی، روکتے کیوں ہو؟ سنا دو، تم تو سیرت کے بڑے کھلاڑی بنے پھرتے ہو، سیرت پڑھتے، ہم تو سیرت بنا، بیان کرو۔ کہتا میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا تمہیں سیرت اسی لیے سچی تمہارے منہ سے لگتی نہیں کہ تمہارا کردار، تمہارا عمل اس کے مخالف ہے۔ اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے تھے قصواء اونٹنی کے اوپر، حجۃ الوداع عرفہ کا مقام، تو کیا فرمایا؟ حضور نے پوچھا صحابہ یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ چپ ہیں۔ کیوں چپ ہیں؟ اس لیے چپ ہیں کہ شاید حضور آج کے دن کا نام اور کوئی رکھنا چاہتے ہیں۔ چپ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بولو یہ کون سا دن ہے؟ نہیں بولے۔ فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ نہیں بولے۔ بھائی شہر کون سا ہے؟ صحابہ نہیں بولے۔ کیوں نہیں بولے؟ اس لیے کہ یہ تو مشہور بات ہے، حضور پوچھ کیوں رہے ہیں، کوئی بات ہونے والی اور ہے، اس لیے چپ ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ عرفہ کا دن ہے نا؟ یا رسول اللہ ہے؟ فرمایا یہ ذوالحج کا مہینہ ہے نا؟ عرض کی ہے۔ فرمایا یہ شہر مکہ ہے نا؟ کہا ہے۔ فرمایا تو سن لو ایھا الناس، لوگوں سنو خدا کے رسول کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کا۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا وبلدکم ھذا۔ اے لوگوں میں محمد کی یہ بات نوٹ کرو کہ تمہارے اموال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح اس دن کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے۔ اللہ کے گھر کی عزت کے برابر اللہ کے ہاں ایک مومن کے خون کی عزت۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب اتنی بڑی داڑیاں رکھ کر جو ایک دن میں 145 سکول کے معصوم نہتے بچوں کو مار ڈالیں، وہ کس منہ سے حضور کی سیرت کا نام لیتے؟ سوال ہے میرا، آپ بھی سنتے ہو نہیں جی تبلیغ تو بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی ذرا بتاؤ مجھے۔ جو ہتھے چڑھ جائیں، معصوم بچوں کو جا کر وہ بلی چڑھا دیتے ہیں اپنی اغراض کی۔ میں نے کہا بچوں کو مارنا، عورتوں کو ان کی حرمتیں پامال کرنا۔ حضرت خالد بن ولید کو بھیجتے ہوئے سرکار نے فرمایا تو اللہ کی تلوار ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھے، کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھے، کسی کی چار دیواری پہ نظر نہ پڑے۔
چار دیواری کے اندر نظر نہ پڑے، کسی بوڑھے کی حرمت پامال نہ ہو، وہ جوان جو تمہارے سامنے اسلحہ لہرائے نہیں اس پر بھی حملہ نہ کرنا۔ کون سیرت بیان کرے گا؟ تم کرو گے ساری عمر کی، تم نے نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ جو سیرت بے صورت بیان کرتے ہیں ان کو سیرت کی اپنی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ سیرت بے صورت قائم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ سیرت تو کسی صورت کو مانگتی ہے۔ جب تک صورت کا تصور نہ جمے سیرت بے معنی ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا بریلوی کہتے ہیں پہلے صورت کو اپنے دل میں اتار پھر اس کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سرکار نے اسد اللہ الغالب بھی کہا، خدا کا شیر بھی کہا، خدا کا شیر کہا، اسد اللہ الغالب کہا، شجاع کہا، اشجع الاشجعین کہا۔